السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول سیکنڈری بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس، جماعت نہم، مضمون اردو، عنوان امید کی خوشی، مصنف سر سید احمد خان۔ آج کے لیکچر میں کیا کچھ ہے آگے دیکھتے ہیں۔ آج کے لیکچر پر بات کرنے سے پہلے گزشتہ دو لیکچر جو امید کی خوشی سبق کے ہو چکے ہیں ان میں کیا کچھ ہم پڑھ چکے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا، دوسرا نظم و نثر کی تعریف پڑھی، تیسرے نمبر پر مضمون کی تعریف اور اس کی وضاحت، چوتھے نمبر پر جملے کے اجزاء ترکیبی ہمارے سامنے آ گئے، پانچویں نمبر پر سبق کا مرکزی خیال، چھٹے نمبر پر سبق کی بلند خوانی، اور ساتویں نمبر پر مشکل الفاظ اور ان کے معانی بھی آپ کے سامنے آ چکے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے لیکچر کے حاصلات تعلم کیا ہیں دیکھ لیجئے۔ مشقی سوالات حل کرنے کے قابل ہو جائیں، مضمون کا خلاصہ لکھ سکیں، معیاری جملے بنا سکیں، عبارت کی تشریح کر سکیں، تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھ سکیں، جملے کے اجزاء ترکیبی کی نشاندہی کر سکیں۔ یہ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں۔ مشق کی طرف آتے ہیں جی۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پھر اس کے تحت 5 سوالات ہیں، الف ب ج د ہے۔ تو الف دیکھیے کیا ہے؟ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کہ امید ہر رنج و مصیبت میں انسان کو خوش رکھتی ہے۔ امید ہی مرجھائے ہوئے خیالات کو جلا بخشتی ہے۔ امید ہی تمام فکروں کو دور کرتی ہے، اور امید ہی جینے پر آمادہ کرتے ہوئے جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ بے کیا ہے؟ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو لوری سناتے ہوئے دعاؤں کے خزانے لٹاتی ہے کہ کبھی کوئی مشکل تجھ پر نہ آئے، کوئی مصیبت تجھے کبھی نہ پہنچے، تو ترقی کی منازل طے کرے، تو چاند سے زیادہ روشن ہو، کیونکہ تیری شہرت، تیرا اقبال ہمارے لیے تسلی کا باعث ہوگا، اور تیری محبت ہمارے سارے غم دور کر دے گی۔ جیم کی طرف چلتے ہیں۔ سوال جیم ہے بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ جواب دیکھ لیجئے۔ بے گناہ قیدی اس لیے پریشان تھا کہ بھائیوں کی حسد کی وجہ سے اپنے باپ کی جدائی کا دکھ جھیل رہا تھا، بے قصور جیل خانے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اجنبی لوگوں اور اجنبی مذہب کے پیروکاروں کے بیچ خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ بے گناہ قیدی سے مصنف کی مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پہلے سوال کا دال، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب، امید ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے کہ ہم مایوسی کے دلدل سے نکل کر جینے کی امنگ پالیں، اور نظام قدرت کا حصہ رہتے ہوئے خالق کون و مکان کی نعمت زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سوال ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب، پڑھ لکھ کر اچھا شہری، پکا مسلمان اور ایک کامیاب انسان ہو کر والدین کا سہارا بننے کی امید ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مشق کے سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ جواب دیکھ لیجئے جی۔ خلاصہ دیکھیے، ظاہر ہے خلاصہ لکھنا ہے۔ تو امید پہ دنیا قائم ہے، اس مشہور زمانہ مقولے کو بنیاد بنا کر سر سید احمد خان نے یہ مضمون لکھا ہے۔ امید ہر رنج میں خوشی ہے، عقل کے جنگلوں میں بھٹکا ہوا مسافر امید ہی کے گھنے سایوں کو ڈھونڈتا ہے، امید ہی مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے، پالنے میں یعنی جھولے میں
پالنے میں سوئے ہوئے بچے کو دیکھ کر اس کی ماں اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتی ہے، اور جب وہ بڑا ہو کر اپنی معصوم ہنسی سے ماں کا دل خوش کرتا ہے، رات کو ماں کے سامنے بیٹھ کر دن کا پڑھا ہوا سبق سناتا ہے، اور صبح ماں باپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو کر اپنے رب کا نام پکارتا ہے، تو ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ امید ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ بے گناہ قیدی جسے چھوٹی سی عمر میں اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا اور پھر سامان خرید و فروخت کی طرح سرے بازار نیلام کیا گیا، بوڑھے باپ کی جدائی، پرائے لوگ، پردیس، پرایا مذہب، قید خانے کی اذیت اور تنہائی، سب کچھ اسے رنجیدہ اور غمزدہ کر رہا ہے۔ اگر اس ستم رسیدہ شخص کو آس ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ ہے، تو وہ فقط امید ہی ہے جو اسے خوش رکھے ہوئے ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جواب دیکھیے بھائی۔ محنت کا پھل، پہلا لفظ، انسان اگر محنت اور لگن سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ دوسرا لفظ، آتش محبت، اولاد کی آتش محبت ماں باپ کو ہر طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ درد کی دوا، اللہ کی یاد ہر درد کی دوا ہے۔ خوش الحان، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بہت ہی خوش الحان انسان تھے۔ بے ریا خیال، اللہ کی عبادت بے ریا خیال سے کی جائے تو اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ کٹھن گھڑی، کورونا وبا کی اس کٹھن گھڑی میں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جملے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو بدل بھی سکتے ہیں، کچھ اور بھی جملے اگر آپ اس سے بہتر جملے بنا سکیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل کے جملوں کی تشریح مع حوالے سیاق و سباق کیجیے۔ دیکھیے بھائی، جواب کیا ہے۔ الف جو جملہ ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے عبارت، تو وہ الف کیا ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و مددگار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ یہ صفحہ نمبر 21 پر یہ عبارت، یہ اقتباس موجود ہے۔ حوالہ عبارت کیا ہوگا؟ مندرجہ بالا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق امید کی خوشی سے لیا گیا ہے، اس کے لکھنے والے سر سید احمد خان ہیں۔ حوالہ مصنف میں مظاہر مصنف کا تعارف آئے گا، تو دیکھیے، سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد مغل بادشاہ شاہجہاں کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی، عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ کیا، اپنے خالو مولوی خیر اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں نائب منشی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینا شروع کیے۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے ہی ایک اخبار سید الاخبار سے کیا۔ دہلی میں قیام کے دوران آثار الصنادید نامی کتاب لکھی۔ 1857 میں تاریخ سرکشی بجنور لکھی۔ 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی کرتے ہوئے ایک عظیم یونیورسٹی بن گیا۔ 1889 میں انگلستان کی یونیورسٹی نے آپ کو LL.D کی اعزازی ڈگری دی۔ ان کا انتقال 1898 میں ہوا۔ پہلے جملے کی پہلے اقتباس کی تشریح کی طرف چلتے۔ دیکھیے تشریح میں کیا ہے۔ اس عبارت میں مصنف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بے گناہ قیدی سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، جہاں سے نکالے جانے کے بعد مصر کے بادشاہ کے محل تک پہنچے اور اس کے خاص ملازموں میں شامل کر دیے گئے اور یوں زلیخا کی خدمت گزاری پر مامور ہوئے، مگر زلیخا کی بدنیتی کی پاداش میں بے قصور قید کر دیے گئے۔ مصنف اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے امید کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے،
اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و مددگار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود، چاہے کنویں میں گرنا ہو، جیل خانے کی سختی ہو، کوئی دوست اور ساتھی نہ ہو، اجنبی لوگ، انجانا مذہب، باپ کی جدائی، سب ایک طرف اسے رنجیدہ اور پریشان کیے ہوئے ہیں، مگر فقط امید ہی ہے جس کے سہارے وہ خوش ہیں کہ ایک نہ ایک دن ضرور اس قید سے آزاد ہوں گے۔ دوسرے اقتباس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اقتباس بے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں ہے اور دل بچے میں ہے۔ صفحہ نمبر 19 پر یہ اقتباس موجود ہے۔ حوالہ عبارت کیا ہوگا جی؟ مندرجہ بالا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق امید کی خوشی سے لیا گیا ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ حوالے مصنف، وہی تعارف یہاں پر آ جائے گا مصنف کا۔ دوسرے اقتباس کی تشریح، اس عبارت میں مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نادان بچہ جھولے میں سویا ہوا ہے، ماں اپنے تمام دکھ درد کو پس پشت ڈال کر اپنا کام کاج بھی کر رہی ہے، مگر اس کا دل بچے میں اٹکا ہوا ہے اور اس کے روشن مستقبل کی امید پر اسے جھولا جھلاتی ہے، لوری دیتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ تراکیب لفظی یعنی مرکب جملے مراد ہیں، مرکب الفاظ مراد ہیں، جملے نہیں، مرکب الفاظ مراد ہیں۔ تو وہ سبق میں بہت سارے آئے ہیں، ان میں سے 5 وہ مرکب الفاظ لکھنے اور ان کے معنی لکھنے۔ جواب دیکھیے، خوش الحان، اب یہ 2 لفظ ہیں تو مرکب لفظ ہو گئے نا بھائی، مرکب ہو گیا یہ لفظ، ایک لفظ نہیں ہے بلکہ 2 لفظوں سے بنا ہے تو یہ مرکب لفظ ہوا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اچھی آواز والا، خوش آئند یہ بھی مرکب لفظ ہے، اچھے مستقبل والا، غم زدہ یہ بھی مرکب ہے، غمگین، بے ریا اخلاص والا، بے یار و دیار بے سہارا اور وطن سے دور۔ مشق کے 6 سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے 3 جملے یہاں پر مشق سے لیے گئے ہیں، 4 کالمز ہیں، پہلے کالم میں وہی 3 جملے آئیں گے، دوسرے کالم میں اسم، تیسرے کالم میں فعل، چوتھے کالم میں حرف۔ دیکھیے، اسلم نے چائے پی، اسلم اور چائے اسم ہے، پی فعل ہے، نے حرف ہے۔ حامد کتاب پڑھ رہا ہے، اس میں حامد اور کتاب اسم ہے، پڑھ رہا ہے فعل ہے اور حرف اس جملے میں کوئی نہیں۔ وہ کراچی میں رہتی ہے، اس میں وہ اور کراچی یہ اسم ہے، کراچی یہ تو پراپر ناؤن ہے اور وہ پرو ناؤن ہے، تو وہی اسم، دونوں اسم ہی ہوئے۔ رہتی ہے فعل ہے، میں اس میں حرف ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری چوتھے سبق کی مشق ختم ہوئی۔ اب ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں۔ گھر کا کام، تفویض کار، تمام سوالات حل کر کے کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ پچھلے دونوں اسباق یعنی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امید کی خوشی کے کام میں اگر کوئی کمی ہے تو مکمل کر لیجئے، یہ 2 کام ہیں، اور ایک نوٹ چیکنگ کے لیے کاپیاں اسکول بھجوا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کاپیوں کا میں انتظار کروں گا، آپ حضرات کاپیاں بھجوا دیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی کام کاپی چیک ہو جائے گی تو پھر ٹیسٹ بھی ہونا ہے، تو جلدی سے مکمل کر لیجئے اور جلد سے جلد کاپیاں بھجوا دیجئے تاکہ پھر آگے ٹیسٹ ہو سکے، اور پھر اسی مہینے میں منتھلی ٹیسٹ بھی ہیں تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ہے نا انڈیکس فہرست بھی مکمل کر کے بھجوائیے گا۔